قدیم یروشلم میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک معبد تعمیر کروایا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہی معبد 21ویں صدی میں تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس معبد کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور جب پہلی بار اس کی تعمیر کروائی گئی تو اس کے اگلے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا، جو آج بھی انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو تاریخ میں 2 بار انتہائی شان و شوکت کے ساتھ تعمیر کروایا گیا، اور 2 ہی بار اس کو مکمل مسمار کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر صدیوں بعد 20ویں صدی میں دنیا بھر کے یہودیوں کو یہ خیال آیا کہ اس کو ایک بار پھر یعنی تیسری بار بھی تعمیر کروانا چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں شیراز ساگر، اور گفتار اکیڈمی کی مسئلہ فلسطین سیریز کے پہلے پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہیکل سلیمانی کی کہانی۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی، تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ میں اس مسجد کو ہیکل کے نام سے اس لیے پکاروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ برتن جن میں من و سلوہ اترا تھا، اور دیگر انبیاء کی کچھ یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایات میں سے ہے، جیسے بائبل میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح میں اپنے دور حکومت کے 4تھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس کی بناوٹ اور مضبوطی اور آج کی باقیات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے
یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے تھے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر تک بنائی گئی اور سخت عذاب دیے گئے، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان کرتی رہی۔ ذرا سی مصیبت آنے پر یا آزمائش آنے پر اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو جاتے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا، اور جب ان کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یاد رہے ناظرین کہ بخت نصر عراق کا یعنی بابل کا بادشاہ تھا، تو بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ تو ناظرین، یہ تل ابیب آج کے دور والا تل ابیب نہیں ہے۔ اس دور میں عراق میں ایک بستی تعمیر کروائی گئی جہاں پہ یہودی غلاموں کو رکھا گیا اور اس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ پھر 20ویں صدی میں جب یہودیوں نے ناجائز قبضہ کیا یروشلم پر، تو اس کے قریب اسی تل ابیب شہر کی نسبت سے ایک نیا شہر بنایا گیا اور اس کا نام تل ابیب رکھا گیا، جو موجودہ ناجائز اسرائیل میں شامل ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تو اس کے 70 سال بعد تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا، جس کا کوئی نام و نشان تک نہ رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب بخت نصر اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور ڈیریس یعنی دارہ اول کے دور حکومت تک مداحنت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں
حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح میں پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن افسوس اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات کہ عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ اس ہیکل کو 2 بار نہیں بلکہ 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی بھی وجود میں آتی ہے۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے یعنی 37 سال قبل مسیح سے 4 سال قبل مسیح کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل کو گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ چونکہ اس بار ہیکل کو کسی دشمن نے مسمار نہیں کیا تھا بلکہ یہودیوں نے خود اس کے مختلف حصوں کو ایک ایک کر کے گرا کر بہتر طور پر تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ اسے تیسرا ہیکل کی بجائے دوسرا ہیکل ہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو حسب معمول اللہ کے اس رسول پر بھی یہودیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلی جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا، جس کو تیتوس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تخے دے کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو مٹا دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ اس واقعے کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800 سال یا 1900 سال تک یہودی قوم دنیا بھر میں دھکے کھاتی رہی اور پھر پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور مسلمان پورے عرب میں کمزور پڑ گئے تو برطانیہ نے فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ خلافت عثمانیہ کے دم توڑتے ہی یورپ نے ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں
सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस खित्ते में इकट्ठे होकर रहने की इजाजत मिल गई। इब्तदा में यहूदियों को वहां एक यहूदी बस्ती आबाद करने की इजाजत दी गई, मगर ये कौम अपनी हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई और दुनिया भर से चुन चुन कर यहूदियों को तरह तरह के लालच देकर यहाँ आबाद किया गया। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद न रहे और एक बार फिर अपनी फितरत से मजबूर होकर ये अपने हमसाया मुमालिक के लिए मुसीबत बनने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम ने उर्दन और फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आज ये आलम है कि फलस्तीन का 90% से ज्यादा इलाका यहूदियों के कब्जे में है और यहूदियों के बकौल कब्जाकारी का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब मुकम्मल नहीं हो जाता। अल्लाह ताला मुसलमानों को यहूदियों के शर से महफूज रखे। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना की तारीख बयान की। ये बैतुल मक़दस के हवाले से पहली कड़ी है। ये सिलसिला जारी रहेगा और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यरूशलेम शहर इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए क्यों मुकद्दस है, यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं और जिस ग्रेटर इसराइल का ख्वाब बनी इसराइल ने देख रखा है उसमें अरब के कौन कौन से मुमालिक आते हैं। इंतहाई अहम वीडियो होगी, देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ अपने मेजबान शिराज सागर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।